نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، علم کی فضیلت مسلم ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کی تقرری کے واقعے کا ذکر کیا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہمیں ایک ایسے قائد، بادشاہ، لیڈر کی ضرورت ہے جس کی زیر قیادت ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ایک مکالمے کے بعد، جس میں انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بادشاہ کے مل جانے کے باوجود بھی جہاد سے اعراض کرو، تو اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی، ہم اللہ کے راستے میں کیوں جہاد نہیں کریں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اس موقع پہ حضرت شموئیل نے ان کو یہ بات کہی تھی، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ چن لیا ہے۔ تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا اور یہ بات کہی، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، وہ ہمارا بادشاہ لیڈر کیسے ہوگا، اس کے پاس تو مال ہی نہیں۔ تو حضرت شموئیل کا جواب یہ تھا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں زیادتی دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور طاقت میں تم سے بڑھا دیا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے حکمران علماء تھے، سیدنا صدیق و فاروق، سیدنا عثمان و علی، مسلمانوں کے معاملات بہترین طریقے سے آگے بڑھتے رہے، لیکن جب علم کی بجائے سرمایہ کاری اور جہالت نے جگہ لے لی تو اس وقت سے لے کر امت تنزلی کا شکار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک بڑا اچھا شعر ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال کو چن لیا۔ حضرات گرامی قدر، تحصیل علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ سوال کرنا ہے، اور یہ سوالات کا سلسلے کا مقصد یہی ہے کہ ہم علم حقیقی کو حاصل کریں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور شریعت کے امور سے آگہی کا سلیقہ دے اور ہم اپنی زندگی کو بطریق احسن گزار سکیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مرزا جیلمی کے بارے میں کچھ جو آپ کے حوالے سے اور دیگر علماء کے حوالے سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس میں اس کے عقائد کے اوپر نقد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے عقائد میں کون سی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کسی بھی ایسے شخص کے افکار اور نظریات کے بارے میں نقد کرنا کہ جس کے نظریات اور افکار کے ذریعے عوام الناس کے عقائد اور نظریات کو خطرہ ہو، یہ بات انتہائی ضروری ہے، اور یہ بات قرون اولیٰ سے جاری و ساری ہے اور آج تک جاری و ساری ہے۔ چنانچہ ہر اس شخص کے عقیدے کو لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کرنا چاہیے جس کے عقائد کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مرزا جیلمی کے عقائد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں تنقیص پائی جاتی ہے، خصوصاً وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ماموں کہہ کے طنز کے طور پہ لیتا ہے، حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، تو اس اعتبار سے وہ ماموں ایک روحانی اعتبار سے ان کا رشتہ بن جاتا ہے، جس طرح سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ بھی ایک روحانی ماموں کا درجہ رکھتے ہیں۔ یا سیدنا عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو بھی ماموں کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ طنزی اعتبار سے اس انداز بات کرنا وہ تیرا ماما لگتا ہے، تو اس انداز میں ان کی شخصیت کو ڈیروگیٹری انداز میں پیش کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت علی المرتضیٰ حضرت امیر معاویہ کے آپس کے اختلافات کا، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے اوپر بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور فضیلت ہے وہ ان کے اعتبار سے مسلم بھی ہے، ان سے کئی گنا جو ہے آپ کا درجہ بلند و بالا ہے، لیکن اس کے باوجود منصب صحابیت، حضرت رسول اللہ کی صحبت میں جنہوں نے وقت گزارا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کا اطلاق ان کے اوپر بھی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر کئی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن سے گناہ ہوئے، چھوٹے بھی ہوئے، کئیوں سے بڑے گناہ بھی ہوئے، لیکن صحابہ کرام کو یہ اعزاز حاصل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جس گروہ سے اللہ راضی ہو
اس کے بارے میں بغض رکھنا یا اس کے بارے میں منفی نظریات کا اظہار کرنا، یہ بات کسی بھی طور پہ درست نہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ خود حاصل کرنا درست ہے، یہ جواب دیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن و سنت کے اندر بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں جو بالکل عام فہم ہیں، سادہ ہیں، سلیس ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنے کے ساتھ انسان کا ضمیر اور دل خود بہت روشن بھی ہو جاتا ہے، جس طرح صبح و شام کے اذکار ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، لیٹنے کے آداب ہیں، کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، ہاتھ کو دھونا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کے بارے میں کسی عالم کی رہنمائی نہ بھی ہو تو انسان کتاب و سنت کے مطالعے سے ان کا صحیح مفہوم اخذ کر سکتا ہے۔ لیکن بعض مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں، ان پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کے لیے کئی مرتبہ علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو۔ لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی صاحب علم شخص کی ہر بات کا درست ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بڑے سے بڑے عالم کی کسی نہ کسی رائے کے اندر ایسی بات ہو سکتی ہے جو مکمل طور پہ کتاب و سنت کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، حرام علی من لم یعرف دلیلنا ان یفتی بقولنا، کہ اس شخص کے پر جس کو ہماری دلیل کا پتہ نہیں ہمارے قول کی روشنی میں فتویٰ دینا حرام ہے۔ جب بھی آپ کسی عالم کی بات سنیں، اگر اس کی دلیل کتاب و سنت کے ساتھ دے رہا ہو تو شرح صدر سے اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ محسوس ہو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہے تو آپ کو اس بات کا حق ہے کہ بعد میں عالم سے سوال کریں اس بات کی دلیل کیا ہے۔ اگر وہ دلیل دے دیتا ہے تو فبیہا، اگر دلیل نہیں دیتا تو اس حوالے سے اس بات کو درست سمجھنا چاہیے جس عالم کی بات جو ہے وہ کتاب و سنت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ قرآن مجید کے واقعات کی موبائل میں ویڈیو دیکھنا کیسا ہے؟ مثال کے حضرت یوسف کا واقعہ جس میں کسی مرد کو حضرت یوسف کا کردار بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ اسلامی معلومات کی اوپر مبنی دو طرح کی فلمیں ہوتی ہیں یا دو طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، ایک فیچر فلمیں ہوتی ہیں، ایک ڈاکومنٹری ہوتی ہے۔ ڈاکومنٹری کے اندر بنیادی طور کے پر شخصیات کو پیش نہیں کیا جاتا بلکہ جگہوں کو، علاقوں کو اور مختلف طرح کے اسکیچز کو پیش کیا جاتا ہے، جس سے ان چیزوں کے بارے میں معلومات جو ہوتی ہیں اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مدینہ طیبہ کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی جائے جس کے اندر یہ بات موجود ہو مسجد نبوی یہاں پر ہے، قباء یہاں پر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پہ تشریف لائے، آپ مسجد نبوی کے مقام پہ تشریف لائے، آپ نے یہاں پر بدر کے مقام کے اوپر یہاں پر آپ نے جہاد کیا، جو بیان کیا جائے گا ڈاکومنٹس کے ساتھ، اس ڈاکومنٹری کو بنانا درست اور جائز ہے۔ لیکن ایسی فیچر فلموں کو بنانا جن کے اندر باقاعدہ طور پہ انبیاء اور صحابہ کے کردار جو ہیں انسانوں کو تفویض کیے جائیں، یہ کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی شخصیات کا بدل آج کے لوگ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ہم ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں، اس لیے ان کے کردار کے اندر کسی دوسرے انسان کو وہی کردار دے کے جو ہے اس پروگرام کے ذریعے جو ہے لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنا، ایسے پروگراموں کو بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کا جو اللہ نے مقام اور ان کو مرتبہ دیا ہے اس کی کمی اور تنقیص واقع ہوتی ہے، اور اس بات سے اعراض کرنا چاہیے۔ جسم کے غیر ضروری بال کتنے دنوں بعد کاٹ لینے چاہیے؟ 40 دن کے اندر اندر جسم کے بڑے ہوئے بالوں کو جو بلوغت کے بعد پیدا ہوتے ہیں ان کو کاٹ لینا چاہیے۔ اسی طرح ناخن بھی آپ کو اپنے کاٹ لینے چاہیے۔ یہ ایک صفائی اور طہارت کا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور قربانی کے ایام کے اندر بالوں کو کاٹنے سے رکے رہنا، یکم ذی الحجہ سے پہلے پہلے اپنے بال کاٹ لینے چاہیے، اپنے ناخن، اپنی مونچھیں وغیرہ کاٹ لینی چاہیے۔ اس کے بعد جو بندہ قربانی کی صلاحیت نہیں بھی رکھتا تو فقط یہ کام کرنے سے بھی اس کو قربانی کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر بال کہاں تک کاٹنے چاہیے؟ تو اس کا جواب بنیادی طور پر یہ ہے، جو بال بلوغت کے بعد پیدا ہوتے ہیں ان کو کاٹنا چاہیے، جو پیدائشی بال ہیں ان کو کاٹنا ضروری نہیں۔ اگر کسی مرد کے دل میں کسی عورت کے بارے میں مثبت خیالات موجود ہیں تو کیا وہ اس کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہو جائے؟ حضرات گرامی قدر، مرد اور عورتوں کے درمیان شناسائی اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں، ان کی درمیان
مکالمے، مذاکرے، چیٹنگ، گفتگو، فون کے اوپر گفتگو، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کو اس بات کی انفارمیشن بغیر واسطے یعنی واسطے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور بغیر تعلقات اور بغیر شناسائی کے حاصل ہوتی ہے کہ فلاں عورت جو ہے وہ دین کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ کاربند ہے اور وہ عورت جو ہے اس کا کردار بڑا اچھا ہے، اس کی سیرت بڑی اچھی ہے، تو اس بات کو سننے کے بعد اگر انسان کے دل کے اندر یہ جذبات اور احساسات پیدا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت یا ایسی کسی عورت سے نکاح ہو جائے، تو یہ سوچ کے اندر یا اس دعا کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اس عورت کو کسی مجلس میں ڈسکس کرنا، اس کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ بات قطعی طور پہ ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کرنا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، اس سے میری شادی ہو جائے، اور اس کے ساتھ شناسائی والی کوئی بات موجود نہ ہو، تو اس بات میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ کیا دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ جی، حاملہ اور رضاعت والی عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے۔ ایسی عورت کو بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اس صحت عطا فرما دے، سردیوں کے ایام ہوں یا چھوٹے روزے ہوں، تو اس کو بعد میں آنے والے ایام کے دوران اپنے روزوں کو پورا کر لینا چاہیے۔ ایک سوال میں کسی بندے نے پوچھا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ امت میں سب سے افضل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل ہیں، ان کے بعد سیدنا عثمان، اور ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا درجہ امت میں جمیع صحابہ سے بلند ہے۔ ایسی بات کرنا جس میں کسی کے درجے کو نیچے کرنے کی کوشش کی جائے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درجے کو بڑھایا ہو، اس کی بلا دلیل کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ اس مسئلے میں اس حد تک غلو کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقابلے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ۔ اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر الوہیت تک کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ عقائد اور یہ نظریات جو ہیں کسی بھی طور پہ درست نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند قدن بھی ہیں، آپ کے ایک لحاظ سے پالے ہوئے بھی ہیں، آپ کے قریبی ترین ساتھی بھی ہیں، دین اسلام کے لیے جہاد کرنے والے بھی ہیں، فاتح حیبر بھی ہیں، قاتل مرہب بھی ہیں، لیکن ایسی بات کرنا جس میں آپ کے درجے کو خلفاء ثلاثہ سے بڑھایا جائے یا آپ کے درجے کو انبیاء علیہ السلام سے بڑھایا جائے، یہ بات بلا دلیل ہے، اور اس کے اندر ایک غلو پایا جاتا ہے عقیدت اور محبت کا۔ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اختیاری کسی عمل سے جس میں انسان تنہائی میں اپنی بیوی سے خلوت اختیار کرے یا ایسی کوئی بات کرے، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن احتلام جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر کوئی ایسا امر لاگو نہیں کیا جو ان کے بس میں نہ ہو تو اس کے اوپر ان کا مواخذہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسل جنابت کو ایسے شخص کے اوپر لازم ضرور کیا ہے، لیکن اس کے روزے کے اوپر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کسی شخص کو اگر معدے کا مسئلہ اور اس کی بار بار ہوا حرج ہوتی ہے تو جتنی بار ایسا ہوگا اتنی بار وضو کرنا پڑے گا۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ بات بتلائی تھی کہ سلسلۃ الریح یا وہم کا وہ مریض جس کو اس بات کا بار بار جو ہے اس کے ذہن میں اس کے بارے میں ایک منفی تخیلات پیدا ہوتے ہیں، اور اپنے پیٹ کی حرکت سے اس کے ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ میری ہوا حارج ہو چکی ہے۔ اس مسئلے میں شیطانی تخیلات اور شیطانی وساوس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے بڑی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے ایک وضو کے ساتھ ایک نماز کو ادا کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں، وہ کتنی مرتبہ اس بات کو فیل کرتا رہے کہ میری ہوا حارج ہو گئی ہے۔ سلسلۃ الریح یا وہم کے مریض کے لیے ایک مرتبہ وضو کر کے نماز کو ادا کرنا جو ہے اس کے لیے وہ کفایت کرے گا۔ تاہم ایک نارمل آدمی جس کو اس قسم کا نہ مسئلہ ہے، نہ وہم کا، نہ اس کو ریح کا مسئلہ ہے، اگر وہ یہ بات فیل کرے کہ مجھے جو ہے میری ہوا حارج ہو گئی ہے، اور اس کو اس موقع پہ وہم ہو، اس موقع پہ یقین نہیں وہم ہو، تو اس کو بو کے اوپر قیاس کرنا چاہیے یا آواز کے اوپر۔ اگر بو یا آواز محسوس ہوئی ہو
تو اس کا وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا. اگر بو یا آواز محسوس نہ ہو, فقط اس کے اوپر وہم کی ایک کیفیت ہو ایک نارمل آدمی کے اوپر, تو اس کا وضو جو ہے وہ برقرار رہے گا. السلام علیکم. قائد محترم, آج کی نشست کا آغاز ماشاءاللہ جہاد کے حوالے سے مطلب ہوا تھا. تو جہاد کے حوالے سے قائد محترم ایک بات اکثر کنفیوز کرتی رہتی ہے. کبھی ایک ہمارے اہل حدیث گروپ کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کہ صرف حاکم وقت کا کام ہے, اور دوسرے کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں کہ تنظیم جماعت بنا کر بھی جہاد کیا جا سکتا ہے, اور دونوں ایک ہی دلیل پر مطلب قیاس کر کے بات اخذ کرتے ہیں. دلیل ایک ہی ہے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ والی, ان کے تنظیم مطلب ان کے جہاد والی, اور اس ایک دلیل پر دو اپوزٹ نظریات پیدا ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں حاکم وقت کا کام ہے, اور کچھ کہتے ہیں یہ تنظیم بنا کر بھی کیا جا سکتا ہے. اگر ملک جس کی باؤنڈری حدود اور سارا کا سارا نظم جو ہے ملک کا قائم حکومتی نظم, تو حکومت کے زیر انتظام جہاد کرنا جو ہے وہی درست ہے. تاہم اگر دنیا کے اندر ایسے مقامات جس طرح فلسطین کا مقام ہے, غزہ کا مقام ہے جس کے اوپر ایک اختلاف یا تنازع کی صورتحال ہے, یا کشمیر کا مقام ہے, تو وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ علماء کے فتوے کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں. لیکن جس ملک میں حکومت مکمل طور پہ قائم ہو, اس کے نظم کو توڑ کے جہاد کرنا کسی طور پہ درست نہیں. اس موقع پہ علماء کام حکومت سے جہاد کی اپیل کرنا ہے, اور حکومت کو جہاد کی رغبت دلانا ہے کہ امت میں ہونے والے ظلم کے اوپر وہ حکمرانوں کو اس بات کی تنبیہ بھی کریں, ان کی توجہ بھی دلائیں کہ آپ کو اعلان جہاد کرنا چاہیے. قائد محترم ایک چھوٹا سا سوال ہو رہا ہے, اخوانیت اور وطن پرستی سے کیا مراد ہے؟ اور سعودی عرب کے کچھ علماء کرام جو ہے وہ چھوڑیں یار یہ سوال کس چھوڑیں, ہر بات واضح ہو چکی ہے, پھر اسی بات کی تکرار کرنا کس کا. آپ نے پہلے جو سوال کیا یہ اسی کی ایک جڑ ہے یا اسی کی بنیاد ہے, اس بات میں کیا رکھا ہے. میرا موقع بالکل واضح ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ ان ممالک کے اندر جہاں پر جمہوری آزادیاں موجود ہیں, حکمرانوں کے اقوال اور اعمال اور افعال پر نقد کرنے کی ہمیں قانون نے اجازت دی ہے, اور ہمارا عمرانی معاہدہ حکمرانوں سے ہو چکا ہے, تو ہمیں کھل کے اپنی بات کرنے کا حق ہے. اس لیے کہ یہ ہمارا معاہدہ ہے حکومت کے ساتھ, اور اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس میں فساد والی بات نہیں. اس لیے کہ حکمرانوں اور ہمارے درمیان یہ عہد ہے, اگر وہی غلط کام کریں گے تو ہم جمہوری آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان میں تنقید کر سکتے ہیں. تاہم وہ ممالک جہاں پر بادشاہت موجود ہے یا ایسا نظام موجود ہے جس کے اندر بات کرنے کی وجہ سے عالم کی زندگی کو خطرہ ہو, یا عوام یا ادارے کے اس کی ساکھ کو خطرہ ہو, یا اس کی آزادی کو خطرہ ہو, تو وہاں پہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حکمرانوں کو اصلاح کرنے کے لیے خلوت میں اور تنہائی میں جا کے ان سے بات کی جائے. پاکستان میں ہم کھل کے بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ 73 کے آئین کے طرح کے عمرانی معاہدہ موجود ہے, کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. اس کے اوپر پوری قوم کا اتفاق ہو چکا ہے. اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب ہم تنقید کرتے ہیں تو حکمران ہمارے مساجد کو, ہمارے مدارس کو اس حوالے سے پامال نہیں کر سکتے, نہ ہی اس بات کے اوپر وہ قانونی اعتبار سے گرفت کرنے کے مجاز ہیں کہ ہم نے کوئی حق بات کہہ دی ہے تو وہ جو اس حق بات کو روک لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آزادی کا فائدہ وہ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں جو دین کے دشمن اور مخالف ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں عورت مارچ شروع کروا دو, کبھی ٹرانسجنڈر بل کو ملک میں لاگو کروا دو. اگر وہ اس آزادی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس سچویشن کے اندر عمرانی معاہدے کے تحت جو ہمیں آزادی دی گئی ہے, ہمیں بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی حق بات کو جاری و ساری رکھنا چاہیے, اور جو بات غلط ہے اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے. اس لیے کہ جو پیغام خلوت میں ان ریاستوں کے اندر پہنچتا ہے جن ریاستوں کے اندر بادشاہ حکومت ہے, یہ پیغام ایجنسی اور اداروں کے ذریعے حکمرانان وقت کو پہنچ جاتا ہے جو ہم یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یار اس قسم کے فضول سوالات جن کا اس نشست کی حقیقت سے تعلق نہیں, اور جس کے بارے میں بات کے اندر جو ہیں اس کے نتیجے کے اندر آپ آپس میں بحثیں کرتے رہیں, میرا خیال ان سوالوں سے راز کرنا چاہیے. کہ ایسا نکاح جو امام مسجد نے پڑھایا ہو شرعی اصولوں کے مطابق پر ولی موجود نہ ہو, کیا یہ نکاح جائز ہے؟ ایسا نکاح جس میں ولی موجود نہ ہو شرعی اصولوں کے مطابق وہ ہے ہی نہیں. تو شرعی اصولوں کا ذکر کر کے یہ بات کہنا کہ ایسا نکاح جس میں شرعی اصولوں کو ملحوظ حاضر رکھا گیا ہو اور ولی موجود نہ ہو, یہ بات حقیقت میں نہ درست ہی نہیں ہے. نکاح وہی درست ہوتا ہے جس میں ولی موجود ہو. اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ واضح صراحت موجود ہے, لا نکاح الا بولی او شاہد عدل. وہ نکاح نہیں ہوتا جس میں ولی یا دو عادل گواہ موجود نہیں ہوتے. چنانچہ ولی کی رضامندی ایک حقیقی شرعی نکاح کے لیے ضروری ہے, اور ہمیں اسی طریقے سے نکاح کرنا چاہیے جیسا کہ پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بڑا ہی باطل اور نظریہ اور غلط تصور ہے کہ عورت اپنی مرضی کے ساتھ اپنا نکاح کر سکتی ہے. عورت کالج تو اپنے گارڈین کے لیٹر کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی, ہاسٹل میں تو اپنے گارڈین کے لیٹر کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی. جب نکاح کرنے کی باری آتی ہے
تو آپ اس کو اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ نکاح کر لے. اس نکاح کے نتیجے کے اندر عورتیں کہ فرور ہو جاتی ہیں, گھروں سے فرار ہو جاتی ہیں. ولی کی اجازت کا نکاح کی جب ان کو جو ہے اجازت دی جاتی ہے وہ گھروں سے باقاعدہ فرار ہو جاتی ہیں. اس فرار ہونے کی وجہ سے والدین کو اور بھائیوں کے غیرت کو اور جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. غیرت کا قتل اسلام میں حرام ہے, اسے کسی بھی طور پہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا, لیکن اس غیرت کے نتیجے کے اندر کئی مرتبہ بات قتل قتال تک پہنچ جاتی ہے. یہ پورا ایک فساد ہے جب آپ یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے, عورت کو جناب پورا حق حاصل ہے. آپ اس کے اندر اخلاقی ضابطوں کو پامال کرتے ہیں, شرعی ضابطوں کو پامال کرتے ہیں, قانونی ضابطوں کو پامال کرتے ہیں, اور اس موقع کے پر والدین کے احسانات اور ان کی اوبلیگیشن کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ والدین جو کھلاتے بھی رہے, جو پلاتے بھی رہے, جو تربیت بھی کرتے رہے, جو تعلیم بھی دیتے رہے, کپڑوں کا انتظام بھی کرتے رہے, جوتوں کا انتظام بھی کرتے رہے, کتابوں کا انتظام بھی کرتے رہے, یہ اکثر یہ بات کہنا کہ ان کا لڑکی کی زندگی کے اندر کوئی عمل دخل نہیں, یہ بالکل ایک لغو اور غیر اخلاقی اور غیر فطری نظریہ ہے. ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو, اور کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ یہ فطرت انسانی سے بھی بات ثابت نہیں. دنیا کا کوئی غیرت مند بھائی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بہن فرار ہو جائے. دنیا کوئی غیرت مند بندہ جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی فرار ہو جائے. ہاں البتہ شریعت کی تعلیمات کے مطالعے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت جو شوہر دیدہ ہو, اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, طلاق یافتہ عورت ہے, بیوہ عورت ہے, تو اس صورت کے اندر شریعت نے اس کو اس بات کے اندر جو ہے اس کی رائے کو ولی کا مقابلے فوقیت دی ہے. ولی کو ختم نہیں کر دیا, لیکن کمواری کے اوپر تو جو ولی کی اہمیت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. لیکن شوہر دیدہ عورت جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو ایک لحاظ سے جو ہے اس کے بھائیوں کو اس بات کی فکر بھی نہیں کہ اسی کو شادی وغیرہ ہونی چاہیے, لیکن وہ طبعی ضرورت کے تحت شادی کو محسوس کرتی ہے اور ولی کو اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ میں فلاں شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں, تو اس عورت کی بات کو جو کہ میچور ہے, پہلے طلاق یا اس کی بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے, تو اس کی رائے کو ولی کی رائے پہ فوقیت دی جا سکتی ہے. یہ فطرت کے بھی مطابق ہے اور شریعت کے بھی مطابق ہے. لیکن کمواری لڑکی کے باب میں یہ بات کہنا کہ لڑکی ایک دن گھر سے نکلے اور اسکول سے واپس آنے کی بجائے کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے چلی جائے, میرا ذاتی خیال ہے کہ احناف کے یہاں پر بھی جو جید علماء ہیں وہ کبھی اس بات کی حمایت نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے, اس بات کی حمایت کرنے والا طبقہ عام طور پہ احناف کے علماء کے فتاویٰ سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن در حقیقت یہ طبقہ کوئی مذہبی طبقہ نہیں ہوتا, یہ لبرل طبقہ ہوتا ہے جو کورٹ میرجز کی حمایت کرتا ہے, اور اس طریقے سے جو ہے نا لڑکیوں کو باقاعدہ اکسایا جاتا ہے اور ان کے لیے جو ہے باقاعدہ ترغیبات دی جاتی ہیں کہ تمہارے والد کا تمہاری زندگی کے اوپر کیا حق ہے. یہ لڑکی جب کسی ایسے گھر میں جاتی ہے, ایسے بندے کے ساتھ جاتی ہے جو بد کردار ہوتا ہے, جو لاپرواہ ہوتا ہے, تو اس کو پھر اپنے والدین کی بڑی یاست آتی ہے, لیکن کوئی گارڈین, کوئی والد اس وقت کی سرپرستی کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا. اس موقع پہ پھر کو ظلم سہنا پڑتا ہے اور زندگی کے بڑی بڑی تلخیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اور بالآخر وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ والدین کی شراکت بڑی ضروری تھی. دنیا کی کوئی لڑکی والدین کی شراکت یا سرپرستی سے بے نیاد ہو کے اپنی زندگی وہ نہیں گزار سکتی, لیکن جس نے ولی کے بغیر شادی کی ہوگی, آپ خود بتلائیں, نہ والدین کی نیک تمنائیں اس کے ساتھ ہوں گی, نہ دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی, نہ محبت پیار اس کے ساتھ ہوگا, حتیٰ کہ اس کی موت کے اوپر بھی والدین کو غم بھی نہیں ہوگا. تو لڑکی نے کیا کمایا اس بغیر ولی نکاح کے ذریعے؟ لاس ہی لاس کیا اس نے. اس لیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ولی بددیانتی سے کام لے رہا ہوتا ہے اور لڑکی کی شادی نہیں ہونے دیتا, وہ کماری ہوتی ہے, وہ کہتا ہے چلو یار مجھے بھی پیسے مل رہے ہیں تو میں اس کمائی میں سے حصہ لے لوں. تو ایسی صورت میں ولایت کا انتقال ہونا چاہیے, ولایت کسی دوسرے کو منتقل کرنی چاہیے خاندان کے اندر ہی سے. مثال دے رہا ہوں کہ اگر باپ اس چکر میں پڑ گیا تو چچا کو یا ماموں کو, اس کی ماں کو کہنا چاہیے کہ اس لڑکی کا جو باپ ہے وہ اس مسئلے زیادتی کر رہا ہے, تو آپ اس مسئلے کے اندر ہماری سرپرستی کریں. تو ان رشتہ داروں کو انوالو کرنا چاہیے اس کام کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر گھر میں رشتہ دار موجود ہوتے ہیں. ہاں بعض امتیازی یا استثنائی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ولی کی اہمیت جو ہے خود بخود کل عدم ہو جاتی ہے. وہ صورت ایسی ہوتی ہے, ایک مہاجرہ عورت ہے جو کسی ایسے معاشرے سے ہو کے آئی ہے جس معاشرے کے اندر سے وہ کفر تھا, اس نے اس معاشرے کو چھوڑا, نئے معاشرے کے اندر پہنچی تو وہاں پہ اس کا ولی موجود نہیں تھا. اب یہ صورت ایک استثنائی صورت ہے, یہاں پر کسی مسجد کا کوئی معلم یا کوئی بہت بڑا ادارہ یا حکومت وقت یا عدالت اگر اس کی ولی کا کردار ادا کرتی ہے, بات درست ہے. ظاہری بات ہے وہ اپنے پوری جو ہے پیچھے وہ سارے کے ساری اپنی فیملی وغیرہ کو خیر بات کہہ کے آ چکی ہے. جس طرح ڈاکٹر مریم جمیلہ رحمۃ اللہ علیہ امریکہ سے مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آئی تھی, نہ ان کا بھائی ان کے ساتھ تھا,
نہ ان کا باپ ان کے ساتھ تھا، یا پھر مولانا مودودی نے ان کی سرپرستی کرتے ہوئے یوسف خان صاحب نامی ایک شخص ان کی شادی کروا دی. درست ہے یہ بات، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن عام جنرل کیسز کے اندر مسلمان گھرانے کی لڑکی ہو اور یہ بات کہ میں نے ولی کے بغیر شادی کرنی ہے، تو یہ شریعت کے بالکل ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، وہ نکاح نہیں ہے جس میں ولی کی رضامندی اور دو عادل گواہ موجود نہ ہو. السلام علیکم علامہ صاحب. دو سوال تھے میرے. ایک تو یہ سوال تھا کہ کمپنیز آلموسٹ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بیکری سے لے کے بڑی بڑی کمپنیوں نے سب نے اپنے اکاؤنٹس سیلریز جو ہے وہ اکاؤنٹ کے تھرو دینی ہوتی. تو کمپنیز کے مالکان جو ہوتے ہیں وہ اپنے سی ایف او کے ساتھ مل کے جو کمپنی کا ڈپازٹ ہوتا ہے موسٹلی وہ اس اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرواتے ہیں جہاں سے ان کو منافع ملتا ہے، جو کہ ایک سود کی شکل بھی اختیار کر. تو جب سیلریز ڈسپرس ہوتی ہیں تو کچھ اماؤنٹ وہ جو ان کو پروفٹ آیا ہوا ہے اس کے تھرو بھی سیلریز ڈسپرس ہوتی ہیں جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں. آیا کہ یہ جو سیلریز ہوتی ہیں یہ اس میں سود میں آتی ہیں جو امپلائیز کو وہ ڈسبرس کروا رہے ہیں اپنے اس پروفٹ کی اماؤنٹ میں سے، کہ یہ امپلائی کی کمائی یہ جائز ہوگی؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ مصلحتاً بولے جانا والا اپنے گھر میں جھوٹ اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ سے کسی پریشانی کو لے کے ان کو نہ بتانا، اور یہ کیا یہ جائز ہے اس طریقے سے؟ کوئی بھی ایسا جھوٹ جس سے فساد کو روکا جائے اس کی اسلام میں گنجائش موجود ہے، لیکن یہ جھوٹ کا تعلق معاملات کے ساتھ نہیں، یہ ہمارے کاروباری معاملات کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہمارے یہ زندگی کے دیگر امور کے ساتھ ہے. ہاں دو دوست ناراض ہوں اور دونوں کے دل میں تلخی ہو تو اس میں سے کسی ایک دوست کے بارے میں دوسرے کو کہہ دینا یار وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے، تو اس بات کی گنجائش موجود ہے. کئی مرتبہ بیوی نے کوئی والدین کی شکایت کر دی تو اس بات کو کوئی ان کے کان میں پڑ گئی تو اس بات کو یہ کہہ دینا کہ آپ کو جو بات سمجھ میں آئی یوں نہیں تھی بلکہ یوں تھی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بگاڑ کو روکنے کی کوشش کرنا. تو بگاڑ کو روکنے کے لیے اس بات کے اندر تھوڑی سی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ ایک عمومی رویہ نہیں بن جانا چاہیے کہ انسان بات پہ بات جو اس بات کے عادی ہو کے جھوٹ بولنا شروع کر دے. ماں نے بیوی کی کوئی شکایت کر دی کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے نیگیٹیوٹی اپنائی ہے، تو شوہر جو ہے اس کی تربیت کرنے کے لیے اپنے طور پہ کوئی بات کرے وہ اور بات ہے، وہ ماں کا ذکر کرے گا تو بیوی کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی. تو یہ میں بات سمجھتا ہوں اس بات کو دبانا چاہیے اور ان باتوں کے اندر یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ میں جو ہر صورت جو ہے وہی بات کروں جو حقیقت میں تھی، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں جوڑنے کے لیے اور ساس اور بہو کے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی بات کرنا جس میں تھوڑی سی بات جو ہے لاف حقیقت ہو، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پہ مواخذہ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سیلری کے اندر جو کمپنی کے بڑے لوگ جو ہیں مینجمنٹ سے تو ان کو سیلری ملی 10 لاکھ روپیہ ڈسپرس کرنے کے لیے، اس 10 لاکھ میں سے انہوں نے منافع کما لیا 1 لاکھ روپیہ ایسے اکاؤنٹ کی جو سیونگ اکاؤنٹ ہے. لیکن نیچے جس بندے کی تنخواہ 25,000 روپیہ تھی اسے 25,000 ہی منتقل کیا، وہ سود کا بھائی وال نہیں ہے. لیکن اگر 25,000 روپے کے اندر وہ پروفٹ کا اس کو بھی حصہ دیا گیا ہے کہ اس کی سیلری 25,000 تھی لیکن 27,000 اس کو ڈسپرس کر دی گئی ہے، آدھے منافع وہ بھی شریک ہو گیا ہے، پھر وہ سود کا بھائی وال ہے. لیکن اگر اس کو 25,000 روپے ہی منافع دیا گیا تھا تو اوپر جو اسے خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. لیکن نچلے بندے کو جو پوری سیلری حاصل ہوئی ہے وہ بندہ جو ہے نا اس کے اندر اس کا بھائی وال نہیں ہے. ہاں اگر وہ جو ہے وہ بھی اس کی سیلری کے اندر وہ بھی اس منافع کا حصے دار بن جائے تو پھر وہ بھی گناہ گار ہوگا. اگر انسان کی آنکھ اس انداز میں لگ جائے کہ جب اس کی آنکھ کھلے تو سحری کا وقت گزر چکا ہو تو کیا وہ روزہ بغیر سحری کا رکھے گا؟ بالکل رکھے گا. اس میں اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے. اس کی نیت تھی رات کو روزہ رکھنے کی لیکن وہ سحری نہیں کر سکا تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا اس صورت کے اندر، کیونکہ فرد روزے جو ہیں اس بنیاد کے اوپر نہیں چھوڑے جا سکتے کہ میرا سحری کا وقت گزر گیا. اس کو چاہیے اب اپنے روزے کو پورا کا پورا نبھائے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی آنکھ لیٹ کھلتی ہے تو واش روم میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ وقت ضائع کر بیٹھتا ہے. جب باہر آتا ہے تو صرف پانی پینے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، پانی پی کے اپنے روزے کو جو رکھ لے. اگر اتنا بھی وقت میسر نہیں آیا تو پھر نیت کے ساتھ اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے. عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے. عورت کے لیے مسجد میں نماز کا پڑھنا
ہر اعتبار سے جائز ہے، ہر اعتبار سے درست ہے. عورت مسجد میں اعتکاف بھی کر سکتی ہے، لیکن اعتکاف تو ہر ہوتا ہی جو ہے مسجد کے اندر ہے، وہ گھروں میں اعتکاف والی بات تو خیر ثابت نہیں. لیکن عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد کے مقابلے میں افضل ہے. یہ اس دور کے اندر حدیث ہے جب یہ بھی بہت زیادہ پردے داری تھی اور بہت زیادہ شرم و حیا والا معاشرہ تھا. اب تو معاشرے کے اندر بڑا اختلاط، بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. تو ایسی صورت کے اندر عورت کے لیے مسجد میں آنا 100% جائز و درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے گھر میں نماز پڑھنا افضل. بس ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی، جو حق تھیں انہیں قبول فرمائے، اور جن معاملات کے اندر کوئی ایسی بات کہی گئی جو خلاف حقیقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی تکالیف کو رفع فرما. اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما. اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ والی زندگی میں تکلیف سے، ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. اللہ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اللہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. اللہ مسجد نبوی شریف کی زیارت سے برابر فرما. اللہ قبلہ اول کی زیارت نصیب فرما. اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.